تاریخ میں کچھ لڑائیاں صرف ہار جیت کے لیے نہیں ہوتی، انہیں یاد رکھا جاتا ہے ان کے سبق کے لیے، اور جنگ احد بالکل ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، ڈسپلن کی، اور ہاں، انسانی فطرت کی ایک بہت گہری آزمائش کی۔ ذرا سوچئے، ایک جیتی ہوئی جنگ، ایک یقینی فتح، اور پھر بس ایک غلطی اور سب کچھ افراتفری میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی اسی لمحے کی ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ احد کے میدان میں آخر ہوا کیا تھا۔ تو اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ ہوئی 1 سال پہلے، بدر کی جنگ سے۔ مکہ کے قریش کو وہاں جو شکست ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، اور اس بار وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو میدان کا منظر کیسا تھا؟ ایک طرف آتے ہیں مسلمان، لیڈرشپ کر رہے ہیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوج کتنی؟ تقریباً 700 لوگ، اور گھوڑے صرف 4۔ ہاں، صرف 4۔ دوسری طرف قریش، ابو سفیان کی کمانڈ میں، ان کے پاس ہے 3000 سپاہی اور پورے 200 گھوڑے۔ مطلب تعداد اور وسائل کا فرق زمین آسمان کا تھا۔ آن پیپر کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ قریش کے ارادے بالکل صاف تھے۔ ان کا مقصد صرف بدر کا بدلہ لینا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک عام جنگ نہیں تھی۔ وہ اس نئی مسلم کمیونٹی کو، اس تحریک کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ صرف فتح نہیں تھی، بلکہ اسلام کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے مٹانا تھا۔ اچھا، تو اتنے بڑے لشکر کے سامنے مسلمان کیا کرتے؟ ان کا پلان تعداد پر نہیں تھا، بلکہ اسٹریٹجی پر تھا۔ اور کیا کمال کی حکمت عملی تھی! ایک ایسا منصوبہ جو جنگ کا پورا نقشہ بدل سکتا تھا۔ اس پلان کا جو سب سے اہم حصہ تھا وہ تھی ایک چھوٹی سی پہاڑی۔ نام تھا جبل الرمات، یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ۔ یہاں پر 50 ماہر تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا۔ ان کا کام صرف ایک، قریش کی کیولری کو، ان کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کی پشت پر یعنی پیچھے سے حملہ کرنے سے روکنا۔ یہ ڈیفنسو لائن، یہی پوری جنگ کی کامیابی کی چابی تھی۔ اور ان تیر اندازوں کو پیغمبر اسلام کی طرف سے جو حکم ملا وہ بالکل واضح، کرسٹل کلیئر تھا۔ اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں تھی۔ حکم یہ تھا، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، اسے چھوڑنا نہیں۔ چاہے تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، جب تک میں نہ بلاؤں اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے، جیت ہو یا ہار، جب تک اگلا آرڈر نہ آئے ہلنا نہیں ہے۔ یہ حکم اس پوری اسٹریٹجی کی روح تھا۔ اور شروع میں منصوبے نے کمال کر دیا، بالکل پرفیکٹ کام کیا۔ مسلمانوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ قریش کی 3000 کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے۔ میدان میں ہر طرف ان کا چھوڑا ہوا مال غنیمت سب بکھرا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فتح بس ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کامیابی کے اس احساس میں ایک ایسی غلطی ہوئی، ایک مہلک غلطی جس نے جیتی ہوئی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ہوا کیا؟ دیکھیں، قریش کی فوج بھاگ رہی تھی، مال غنیمت سامنے تھا۔ پہاڑی پر جو تیر انداز تھے ان میں سے زیادہ تر نے سوچا بس جنگ تو ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، اور وہ پیغمبر کا صاف حکم بھول کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ قریش کے کمانڈر خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی نظر چیل جیسی تھی۔ انہوں نے فوراً اس اوپننگ کو دیکھا، اپنے گھڑ سواروں کو گھمایا اور اس خالی پہاڑی درے سے سیدھا مسلمانوں کی پیٹھ پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ سوچئے، جو فوج کچھ منٹ پہلے جیت رہی تھی، اب وہ 2 طرف سے دشمن کے گھیرے میں تھی، اور اسی افراتفری میں ایک افواہ پھیل گئی، پیغمبر اسلام کی شہادت کی افواہ۔ اس خبر نے تو مسلمانوں کے حوصلے بالکل توڑ دیے۔ خود پیغمبر اسلام بھی اس حملے میں زخمی ہوئے، اور تقریباً 70 جانثار صحابہ شہید ہو گئے۔ اور ان شہید ہونے والوں میں ایک اہم نام تھا حمزہ ابن عبد المطلب کا، اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ وہ پیغمبر کے چچا تھے، بدر کے ہیرو تھے، اور اسلام کے سب سے بہادر جنگجوؤں میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو اس ساری افراتفری اور اس بڑے نقصان کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ تاریخ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا سبق کیا تھا؟ اور یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ آج بھی اس پر بحث ہوتی ہے کہ احد کی جنگ آخر جیتی کس نے؟ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ مکہ والے جیت گئے، ہے نا؟ لیکن کہانی اتنی سیدھی سادی ہے نہیں۔ چلیں دونوں طرف کے دلائل دیکھتے ہیں۔ ایک طرف مکہ والوں نے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، صحیح بات ہے، انہیں میدان سے پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا۔ لیکن دوسری طرف وہ اپنے اصل مقصد میں تو فیل ہو گئے۔ نہ تو وہ پیغمبر اسلام کو شہید کر سکے، نہ ہی مدینہ پر قبضہ کر پائے، بلکہ وہ تو فتح کا دعویٰ کر کے میدان سے چلے گئے۔ اور اگلے دن جب مسلمانوں نے انہیں دوبارہ لڑائی کے لیے بلایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ تو جیتنے والوں کی نشانی نہیں لگتی۔
और शायद इसीलिए जंग ओहद को हार जीत से ज़्यादा उसके सबक के लिए याद किया जाता है। इसे एक इल्हामी आजमाइश, एक डिवाइन टेस्ट के तौर पर देखा जाता है। इस जंग ने सिखाया कि क़यादत की इताअत, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है और डिसिप्लिन तोड़ने का नतीजा कितना संगीन हो सकता है, भले ही नीयत गलत ना हो। कुरान पाक में भी इस वाक़े की तरफ इशारा मिलता है। सूरह आल इमरान की आयात हैं जिनका मफहूम है कि और तुम सुस्ती ना करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और आगे फरमाया गया कि ये जो दिन हैं इन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं ताकि अल्लाह आजमाए उनको जो ईमान लाए। तो उहद की ये शिकस्त दरअसल एक बहुत बड़ी हिकमत का हिस्सा थी। और ये चीज़ हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या कभी कभी हार से सीखा गया सबक एक आसान सी जीत से ज़्यादा कीमती नहीं होता? जंग ओहद की कहानी तो यही बताती है कि ज़िंदगी के सबसे गहरे सबक अक्सर सबसे सख्त इम्तिहानों के बाद ही मिलते हैं।